السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے منشی پریم چند کا افسانہ پڑھوں گا، بڑے گھر کی بیٹی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بینی مادھو سنگھ موزہ گوری پور کے زمیندار اور نمبردار تھے۔ ان کے بزرگ کسی زمانے میں بڑے صاحب ثروت تھے۔ پختہ تالاب اور مندر انہی کی یادگار تھی۔ کہتے ہیں اس دروازے پر پہلے ہاتھی جھونڈتا تھا۔ اس ہاتھی کا موجودہ نعم البدل ایک بوڑھی بھینس تھی، جس کے بدن پر گوشت تو نہ تھا مگر شاید دودھ بہت دیتی تھی، کیونکہ ہر وقت ایک نہ ایک آدمی ہانڈی لیے اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ بینی مادھو سنگھ نے نصف سے زیادہ جائیداد وکیلوں کی نظر کی اور اب ان کی سالانہ آمدنی 1000 سے زائد نہ تھی۔ ٹھاکر صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام سری کنٹ سنگھ تھا۔ اس نے ایک مدت دراز کی جانکاری کے بعد BA کی ڈگری حاصل کی تھی اور اب ایک دفتر میں نوکر تھا۔ چھوٹا لڑکا بہاری سنگھ دوہرے بدن کا سجیلا جوان تھا، بھرا ہوا چہرہ، چوڑا سینہ، بھینس کا 2 سیر تازہ دودھ ناشتہ کر جاتا تھا۔ سری کنٹ اس سے بالکل متضاد تھا۔ ان ظاہری خوبیوں کو انہوں نے 2 انگریزی حروف BA پر قربان کر دیا تھا۔ انہی 2 حرفوں نے ان کے سینے کی کشادگی، قد کی بلندی، چہرے کی چمک سب ہضم کر لی تھی۔ یہ حضرت اب اپنا وقت فرصت طب کے مطالعے میں صرف کرتے تھے۔ آیورویدک کی دواؤں پر زیادہ عقیدہ تھا۔ شام سویرے ان کے کمرے میں اکثر کھرل کی خوشگوار پہم صدائیں سنائی دیا کرتی تھی۔ لاہور اور کلکتہ کے ویدوں سے بہت خط و کتابت رہتی تھی۔ سری کنٹ اس انگریزی ڈگری کے باوجود انگریزی معاشرت کے بہت مداح نہ تھے، بلکہ اس کے برعکس وہ اکثر بڑی شد و مد سے اس کی مذمت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ دسہرے کے دنوں میں وہ بڑے جوش سے رام لیلا میں شریک ہوتے اور خود ہر روز کوئی نہ کوئی روپ بھرتے۔ انہی کی ذات سے گوری پور میں رام لیلا کا وجود ہوا۔ پرانے رسم و رواج کا ان سے زیادہ پرجوش وکیل مشکل سے کوئی ہوگا۔ خصوصاً مشترکہ خاندان کے وہ زبردست حامی تھے۔ آج کل بہوؤں کو اپنے کنبے کے ساتھ مل جل کر رہنے میں جو وحشت ہوتی ہے، اسے وہ ملک اور قوم کے لیے فعال بد خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کی بہوئیں انہیں مقبولیت کی نگاہ سے نہ دیکھتی تھیں۔ بعض شریف زادیاں تو انہیں اپنا دشمن سمجھتی۔ خود ان کی بیوی ان سے اس مسئلے پر اکثر زور و شور سے بحث کرتی تھی، مگر اس وجہ سے نہیں کہ اسے اپنے ساس، سسر، دیور، جیٹھ سے نفرت تھی، بلکہ اس کا خیال تھا کہ اگر غم کھانے اور طرح دینے پر بھی کنبے کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے تو آئے دن کی تکرار سے زندگی تلخ کرنے کی بجائے یہی بہتر ہے کہ اپنی کھچڑی الگ پکائی جائے۔ آنندی ایک بڑے اونچے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے باپ ایک چھوٹی سی ریاست کے تعلقہ دار تھے۔ عالی شان محل، 1 ہاتھی، 3 گھوڑے، 5 وردی پوش سپاہی، فٹن، بہلیاں، شکاری کتے، باز بحری، شکرے جرے، فرش فروش، شیشہ آلات، آنرری میجسٹریٹی اور قرض جو ایک معزز تعلق دار کے لوازم ہیں، وہ ان سب سے بہرور تھے۔ بھوپ سنگھ نام تھا۔ فراخ دل، حوصلہ مند آدمی تھے، مگر قسمت کی خوبی لڑکا ایک بھی نہ تھا۔ 7 لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوئیں اور زندہ رہیں۔ اپنے برابر زیادہ اونچے خاندان میں ان کی شادی کرنا اپنی ریاست کو مٹی میں ملانا تھا۔ پہلے جوش میں تو انہوں نے 3 شادیاں دل کھول کر کی، مگر جب 15-20 ہزار کے مقروض ہو گئے تو آنکھیں کھلی، ہاتھ سمیٹ لیا۔ آنندی چوتھی لڑکی تھی، مگر اپنی سب بہنوں سے زیادہ حسین اور نیک۔ اسی وجہ سے ٹھاکر بھوپ سنگھ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ حسین بچے کو شاید اس کے ماں باپ بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب بڑے پس و پیش میں تھے کہ اس کی شادی کہاں کریں۔ نہ تو یہی چاہتے تھے کہ قرض کا بوجھ بڑھے
اور نہ یہی منظور تھا کہ اسے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے کا موقع ملے۔ ایک روز سری کنٹ ان کے پاس کسی چندے کے لیے روپیہ مانگنے آیا، شاید ناگری پرچار کا چندہ تھا۔ بھوپ سنگھ ان کے طور طریق پر ریجھ گئے، کھینچ تان کر ذائچے ملائے گئے اور شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ آنندی دیوی اپنے نئے گھر میں آئیں تو یہاں کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی دیکھا۔ جن دلچسپیوں اور تفریحوں کی وہ بچپن سے عادی ہو رہی تھیں ان کا یہاں وجود بھی نہ تھا۔ ہاتھی گھوڑوں کا تو کیا ذکر، کوئی سجی ہوئی خوبصورت بلی بھی نہ تھی۔ ریشمی سلیپر ساتھ لائی تھی مگر یہاں باغ کہاں، مکان میں کھڑکیاں تک نہ تھیں، نہ زمین پر فرش، نہ دیواروں پر تصویریں۔ یہ ایک سیدھا سادہ دہقانی مکان تھا۔ آنندی نے تھوڑے ہی دنوں میں ان دلچسپیوں سے اپنے تئیں اس قدر مانوس بنا لیا گویا اس نے تکلفات کبھی دیکھے ہی نہیں۔ ایک روز دوپہر کے وقت لال بہاری سنگھ 2 مرغابیاں لیے ہوئے آئے اور بھاوت سے کہا، جلدی سے گوشت پکا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ آنندی کھانا پکا کر ان کی منتظر تھی۔ گوشت پکانے بیٹھی مگر ہانڈی میں دیکھا تو گھی پاؤ بھر سے زیادہ نہ تھا۔ بڑے گھر کی بیٹی، کفایت شعاری کا سبق ابھی اچھی طرح نہ پڑی تھی، اس نے سب گھی گوشت میں ڈال دیا۔ لال بہاری کھانے بیٹھے تو دال میں گھی نہ تھا، بولے، دال میں گھی کیوں نہیں چھوڑا؟ آنندی نے کہا، گھی تو سب گوشت میں پڑ گیا۔ لال بہاری بولے، ابھی پرسوں گھی آیا ہے، اس قدر جلد اٹھ گیا؟ آنندی بولی، کل پاؤ بھر تھا، وہ میں نے گوشت میں ڈال دیا۔ جس طرح سوکھی لکڑی جلدی سے جل اٹھتی ہے، اسی طرح بھوک سے باولا انسان ذرا ذرا سی بات پر تنک جاتا ہے۔ لال بہاری سنگھ کو بھاوت کی یہ زبان درازی بہت بری معلوم ہوئی۔ تیکھا ہو کر بولے، میکے میں تو چاہے گھی کی ندی بہتی ہو، عورت گالیاں سہتی ہے، مار سہتی ہے، مگر میکے کی نندا اس سے نہیں سہی جاتی۔ آنندی منہ پھیر کر بولی، ہاتھی مرا بھی تو 9 لاکھ کا، وہاں اتنا گھی روز نائی کہار کھا جاتے ہیں۔ لال بہاری جل گیا، تھالی اٹھا کر پٹک دی اور بولا، جی چاہتا ہے تالو سے زبان کھینچ لو۔ آنندی کو بھی غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، بولی، وہ ہوتے تو آج اس کا مزہ چکھا دیتے۔ اب نوجوان اجڑ ٹھاکر سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس کی بیوی ایک معمولی زمیندار کی بیٹی تھی، جب جی چاہتا تھا اس پر ہاتھ صاف کر لیا کرتا تھا۔ کھڑاؤں اٹھا کر آنندی کی طرف زور سے پھینکی اور بولا، جس کے گمان پر بھولی ہوئی ہو اسے بھی دیکھ لوں گا اور تمہیں بھی۔ آنندی نے ہاتھ سے کھڑاؤں روکی، سر بچ گیا مگر انگلی میں سخت چوٹ آئی۔ غصے کے مارے ہوا سے ہلتے ہوئے پتے کی طرح کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ عورت کا زور اور حوصلہ، غرور اور عزت شوہر کی ذات سے ہے، اسے شوہری کی طاقت اور ہمت کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ آنندی خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ سری کنٹ سنگھ ہر شنبے کو اپنے مکان آیا کرتے تھے۔ جمعرات کا یہ واقعہ تھا۔ 2 دن تک آنندی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، ان کی راہ دیکھتی رہی۔ آخر شنبے کو حسب معمول شام کے وقت وہ آئے اور باہر بیٹھ کر کچھ ملکی و مالی خبریں، کچھ نئے مقدمات کی تجویزیں اور فیصلے بیان کرنے لگے، اور سلسلہ تقریر 10 بجے رات تک جاری رہا۔ 2-3 گھنٹے آنندی نے بے انتہا اضطراب کے عالم میں کاٹے۔ بارے کھانے کا وقت آیا، پنچایت اٹھی۔ جب تخلیہ ہوا تو لال بہاری نے کہا، بھیا آپ ذرا گھر میں سمجھا دیجیے گا کہ زبان سنبھال کر بات چیت کیا کریں، ورنہ ناحق ایک دن خون ہو جائے گا۔ بینی مادھو سنگھ نے شہادت دی، بہو بیٹیوں کی یہ عادت اچھی نہیں کہ مردوں کے منہ لگیں۔ لال بہاری بولے، وہ بڑے گھر کی بیٹی ہیں تو ہم لوگ بھی کوئی کرمی کوہار نہیں۔ سری کنٹ نے کہا، آخر بات کیا ہوئی؟ لال بہاری بولے، کچھ بھی نہیں، یوں ہی آپ ہی الجھ پڑی، میکے کے سامنے ہم لوگوں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ سری کنٹ کھا پی کر آنندی کے پاس گئے، وہ بھی بھری بیٹھی تھی اور یہ حضرت بھی کچھ تیکھے تھے۔ آنندی نے پوچھا، مزاج تو اچھا ہے؟ سری کنٹ بولے، بہت اچھا ہے۔ یہ آج کل تم نے گھر میں کیا طوفان مچا رکھا ہے؟
आनंदी के तेवरों पे बल पड़ गए और झुंझुलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकांत बोला, इस कदर तेज क्यों होती हो, कुछ बात तो कहो। बोली, क्या कहूं, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासगिरी करने की भी तमीज नहीं मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं ना करता फिरता, बोटियां नचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। श्रीकांत बोले, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा, घी पाव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगे, दाल में घी क्यों नहीं। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा कहने लगे, मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। बोली कि वहां इतना घी नाई कहार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझ पर खड़ाऊं फेंक मारी। अगर मैं हाथ से न रोक लेती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। श्रीकांत की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई, ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकांत के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद गुस्सा कभी आया ही नहीं था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। ये और इसी मानी के दूसरे जुमले जुबान से निकालने के लिए श्रीकांत सिंह ने अपने कई हमजोलियों को बारहा आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम लोग बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। नासे की जुबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के पेच में आकर जब्त और हिल्म रुखसत हो जाते हैं। बेनी माधु सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों। श्रीकांत बोला, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठ धर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाओं और जूतियों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहां तक मैं जब्त कर सकता हूं, मगर यह नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधु सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकांत हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा, तुम अक्लमंद हो, ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह करती हैं, उनका मिजाज बहुत बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकांत ने कहा, इतना मैं जानता हूं कि आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूं। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलैदगी की आफतों से बचाया है, मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूं, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत चर्ब कर रहा हूं कि लाल बिहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बेनी माधु सिंह भी गरमाए। ये कुफर ज्यादा ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकांत ने कहा, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। औरत के पीछे जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बायस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने के लिए तैयार न थे
کہ لال بہاری سے کوئی گستاخی یا بے رحمی وقوع میں آئی۔ اسی اثنا میں کئی اور آدمی حقہ تمباکو اڑانے کے لیے آ بیٹھے۔ کئی عورتوں نے جب سنا کہ سری کنٹھ بیوی کے پیچھے باپ سے آمادہ جنگ ہے تو ان کا دل بہت خوش ہوا، اور طرفین کی شکوہ آمیز باتیں سننے کے لیے ان کی روحیں تڑپنے لگیں۔ کچھ ایسے حاسد بھی گاؤں میں تھے جو اس خاندان کی سلامت روی پر دل ہی دل میں جلتے تھے۔ سری کنٹھ اپنے باپ سے دبتا تھا، اس لیے وہ خطاوار ہے۔ اس نے اتنا علم حاصل کیا ہے، یہ بھی اس کی خطا ہے۔ بینی مادھو سنگھ بڑے بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ وہ بلا اس کی صلاح کے کوئی کام نہیں کرتے، یہ ان کی حماقت ہے۔ ان خیالات کے آدمیوں کی آج امیدیں برائیں۔ حقہ پینے کے بہانے سے، کوئی لگان کی رسید دکھانے کے ہیلے سے آ کر بیٹھ گئے۔ بینی مادھو سنگھ پرانا آدمی تھا، سمجھ گیا کہ آج یہ حضرات پھولے نہیں سماتے۔ اس کے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں خوش نہ ہونے دوں گا، خواہ اپنے اوپر کتنا ہی جبر ہو۔ یکا یک لہجہ تقریر نرم کر کے بولے، بیٹا میں تم سے بالکل باہر نہیں ہوں، تمہارا جو چیز چاہے کرو۔ اب تو لڑکے سے خطا ہو گئی۔ الہ آباد کا نوجوان جلایا ہوا گریجویٹ اس گھات کو نہ سمجھا۔ اپنے ڈیبیٹنگ کلب میں اس نے اپنی بات پر اڑنے کی عادت سیکھی تھی، مگر عملی مباحثوں کے داؤ پیچ سے واقف نہ تھا۔ اس میدان میں وہ بالکل اناڑی تھا۔ باپ نے جس مطلب سے پہلو بدلا تھا وہاں تک اس کی نگاہ نہ پہنچی۔ بولا، میں لال بہاری سنگھ کے ساتھ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ باپ بولا، بیٹا تم عقل مند ہو، اور عقل مند آدمی گواروں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ بے سمجھ لڑکا ہے، اس سے جو کچھ خطا ہوئی ہے اسے تم بڑے ہو کر معاف کر دو۔ بولا، اس کی یہ حرکت میں ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ یا تو وہی گھر میں رہے گا یا میں رہوں گا۔ آپ کو اگر اس سے زیادہ محبت ہے تو مجھے رخصت کیجیے، میں اپنا بوجھ آپ اٹھا لوں گا۔ اگر مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے کہیے جہاں چاہے چلا جائے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لال بہاری سنگھ دروازے کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑا بڑے بھائی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان کا بہت ادب کرتا تھا۔ اسے کبھی اتنی جرت نہ ہوئی تھی کہ سری کنٹھ کے سامنے چارپائی پر بیٹھ جائے، یا حقہ پی لے، یا پان کھا لے۔ اپنے باپ کا بھی اتنا پاس و لحاظ نہ کرتا تھا۔ سری کنٹھ کو بھی اس سے دلی محبت تھی۔ اپنے ہوش میں انہوں نے کبھی اسے گھرکا تک نہ تھا۔ جب الہ آباد سے آتے تو ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتے۔ مگدر کی جوڑی انہوں نے ہی بنوا کر دی تھی۔ پچھلے سال جب اس نے اپنے سے ڈیوڑے نوجوان کو ناگ پنچمی کے دنگل میں پچھاڑ دیا تھا تو انہوں نے خوش ہو کر اکھاڑے ہی میں جا کر اسے گلے سے لگایا اور 5 روپے کے پیسے لوٹائے۔ ایسے بھائی کے منہ سے آج ایسی جگر دوز باتیں سن کر لال بہاری سنگھ کو بڑا ملال ہوا۔ اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے فعل پر آپ نادم تھا۔ بھائی کے آنے سے ایک دن پہلے ہی اس کا دل ہر دم دھڑکتا تھا کہ دیکھوں بھیا کیا کہتے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا، میں ان سے کیسے بولوں گا، میری آنکھیں ان کے سامنے کیسے اٹھیں گی۔ اس نے سمجھا تھا کہ بھیا مجھے بلا کر سمجھا دیں گے۔ اس امید کے خلاف آج وہ انہیں اپنی صورت سے بیزار پاتا تھا۔ وہ جاہل تھا، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ بھیا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر سری کنٹھ اسے اکیلا بلا کر 2-4 سخت باتیں کہتے، بلکہ 2-4 تمانچے بھی لگا دیتے، تو شاید اسے اتنا ملال نہ ہوتا۔ مگر بھائی کا یہ کہنا کہ اب میں اس کی صورت سے نفرت کرتا ہوں، لال بہاری سے نہ سہا گیا۔ وہ روتا ہوا گھر میں آیا اور کوٹری میں جا کر کپڑے پہنے، آنکھیں پونچھی جس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ روتا تھا۔ تب آنندی دیوی کے دروازے پر آ کر بولا، بھابھی، بھیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں نہ رہیں گے۔ وہ اب میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے اب میں جاتا ہوں، انہیں پھر منہ نہ دکھاؤں گا۔ مجھ سے جو کچھ خطا ہوئی ہے اسے معاف کرنا۔ یہ کہتے ہوئے لال بہاری کی آواز بھاری ہو گئی۔ جس وقت لال بہاری سنگھ
سر جھکائے آنندی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسی وقت سری کنٹھ سنگھ بھی آنکھیں لال کیے باہر سے آئے۔ بھائی کو کھڑا دیکھا تو نفرت سے آنکھیں پھیر لی اور کترا کر نکل گئے، گویا اس کے سائے سے بھی پرہیز ہے۔ آنندی نے لال بہاری سنگھ کی شکایت تو شوہر سے کی، مگر اب دل میں پچھتا رہی تھی۔ وہ طبعاً نیک عورت تھی اور اس کے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول کھینچے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کے اوپر جھنجھلا رہی تھی کہ یہ اس قدر گرم کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ خوف کہ کہیں یہ مجھے الہ آباد چلنے کو نہ کہنے لگیں تو پھر میں کیا کروں گی، اس کے چہرے کو زرد کیے ہوئے تھا۔ اسی حالت میں جب اس نے لال بہاری کو دروازے پر کھڑے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب میں جاتا ہوں، مجھ سے جو کچھ خطا ہوئی ہے معاف کرنا، تو اس کا رہا سہا غصہ بھی پانی ہو گیا۔ وہ رونے لگی۔ دلوں کا میل دھونے کے لیے آنسو سے زیادہ کارگر کوئی چیز نہیں ہے۔ سری کنٹھ کو دیکھ کر آنندی نے کہا، لالا باہر کھڑے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ سری کنٹھ بولا، تو میں کیا کروں؟ بولی، اندر بلا لو، میری زبان میں آگ لگے، میں نے کہاں سے یہ جھگڑا اٹھایا؟ سری کنٹھ بولا، میں نہیں بلانے کا۔ بولی، پچھتاؤ گے، انہیں بہت گلان آ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہیں چل دیں۔ سری کنٹھ نہ اٹھے۔ اتنے میں لال بہاری نے پھر کہا، بھابھی، بھیا سے میرا سلام کہہ دو، وہ میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے میں بھی اپنا منہ انہیں نہ دکھاؤں گا۔ لال بہاری سنگھ اتنا کہہ کر لوٹ پڑا اور تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ یکا یک آنندی اپنے گھر سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لال بہاری نے پیچھے کی طرف تاکا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے جانے دو۔ بولی، کہاں جاتے ہو؟ جہاں کوئی میرا منہ نہ دیکھے۔ بولی، میں نہ جانے دوں گی۔ لال بہاری بولا، میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ بولی، تمہیں میری قسم، اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ بولا، جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ بھیا کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا یا نہیں، تب تک میں اس گھر میں ہرگز نہ رہوں گا۔ آنندی بولی، میں ایشور کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے میرے دل میں ذرا بھی میل نہیں ہے۔ اب سری کنٹھ کا دل پگھلا۔ انہوں نے باہر آ کر لال بہاری کو گلے لگایا اور دونوں بھائی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ لال بہاری نے سسکتے ہوئے کہا، بھیا، اب کبھی نہ کہنا کہ میں تمہارا منہ نہ دیکھوں گا، اس کے سوا جو سزا آپ دیں گے وہ میں خوشی سے قبول کروں گا۔ سری کنٹھ نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، للو، ان باتوں کو بالکل بھول جاؤ، ایشور چاہے گا تو اب ایسی باتوں کا موقع نہ آئے گا۔ پینی مادھو سنگھ باہر سے آ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کو گلے ملتے دیکھ کر خوش ہو گئے اور بول اٹھے، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بگڑتا ہوا کام بنا لیتی ہیں۔ گاؤں میں جس نے یہ واقعہ سنا، ان الفاظ میں آنندی کی فیاضی کو داد دی، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔